دیکھیں، لانگ مارچ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ جس میں آپ نے کوئی فکس فور کارنرز کے اندر جو ہے آپ نے کام کرنا ہے. اس میں آپ کے اہداف بدل سکتے ہیں، معاملات اور آ سکتے ہیں سامنے. جس طرح آئے خان صاحب کی زندگی پہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان رکھی اور اللہ نے ان کو بچایا. حالانکہ اس میں ایک جان گئی بھی گوندل صاحب کی اور نقصان بھی ہوا. اب ظاہر ہے عمران خان صاحب خود اللہ نے تو ان کی زندگی بچائی ہے، لیکن فزیکلی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ابھی جا کے اس کو لیڈ کر سکیں. تو تھوڑا سا اس میں طول آنا وہ ایک فطری امر ہے کہ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کیا گیا ہے. تو خان صاحب کی بیماری اس میں ایک مین ریزن ہو سکتی ہے اور ہے بھی. اور ادروائز اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ جو ایک بہت خطرناک حملہ ہوا، اور اس کو ہم عام چیز اس لیے بھی نہ لیں کہ میں تو ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہماری جماعت کے چیئرمین ہیں، ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم بھی ہیں. تو یہ ہمارے ملک پہ، ہمارے ملکی اداروں پہ، حکومت پہ، سب پہ ایک بہت بڑا کڑا وقت ہے کہ ان کے سابق وزیر اعظم کو کرسی سے اترنے کے 6 مہینے بعد جو ہے ان پہ ایک بہت خطرناک حملہ ہوا ہے جس میں اللہ نے ان کی جان بچائی ہے. تو ان ہاتھوں کی طرف بھی جایا جائے اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی ایک طرف لگیں. اور یہ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں دونوں طرف اب اس بات کا ادراک بہت زیادہ، بہت شد و مت سے ہے کہ سیاسی طاقتوں کو خود اپنے مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مفاد میں ہے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو اس سیاسی ایک بہت بڑی ایک دلدل ہے اور ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو اس حکومت نے کھڑا کیا ہے، اور یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے آگے آئیں تو ان کا حل نکل سکتا ہے. خان صاحب، جب حکومت کے ذمہ داران سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ہاں کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن خان صاحب تیار نہیں ہوتے مذاکرات کے لیے، اور جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایسی شرائط لگا دیتے ہیں کہ وہ مذاکرات ممکن ہی نہیں ہوتے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ تاریخ کا اعلان کریں، الیکشن کی تاریخ کا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھا جائے گا. الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد پھر مل بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا آپ اپنی قیادت کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور حکومت کو قائل کرے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں کور کمیٹی میں اور سینئر لیڈرشپ میں اس پہ بات ہوئی بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، اور کیوں نہیں بات کر سکتے، بالکل بات کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے جب بالکل اس معاملے پہ دروازہ بند ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، تو میں ان سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ آپ نے کون سی اپنی مدت پوری کرنی ہے؟ آپ تو بغیر مدت کے آئے ہوئے ہیں. یا تو آپ جنرل الیکشن جیتتے، یا آپ ایک آرگینک طریقے سے، ایک نیچرل طریقے سے عدم اعتماد کر کے لے کے آ کے پاس کرتے اور آپ حکومت میں آتے، تو ہم پھر کہتے کہ چلو ایک جمہوری سسٹم. یہ تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس میں بیرونی مداخلت ہوئی. اور ہم نہیں کہتے، شہباز شریف صاحب کے نیچے بیٹھی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ امریکہ کی مداخلت تھی اور اسی وجہ سے تو ڈیمارچ کیا گیا، اسی وجہ سے تو احتجاج کیا گیا امریکہ کے سامنے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنی مدت سے پہلے الیکشن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈیٹ دیں کہ اس ڈیٹ کو، لیکن آپ اس بات کو مانیں تو صحیح کہ وقت سے پہلے الیکشن ہونے ہیں. اب اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے کہ کتنا پہلے ہونے ہیں، اور یہ اس میں بیٹھ کے بہت سی موڈیلٹیز ڈسکس کرنی ہے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات علی محمد خان صاحب، آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. اس پہ کوئی انیشیٹو ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہی بنیادی نقطہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے تاریخ دیں، وہ کہہ رہے تھے تاریخ نہیں دینی. اب کچھ اس پہ معاملات چل رہے ہیں کیا؟ یہ برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو کسی اس طرح کے مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں، تو میں تو شور شارٹ بات نہیں کر سکتا. لیکن اگر حکومت کی طرف سے یہ بات ہو کہ ہاں ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو تبھی بات ہوگی نا. اگر وہ الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ 1 جنوری کی تاریخ دیں، لیکن آپ یہ تو کہیں کہ آپ ارلی الیکشن جو شیڈیول ٹائم ہے اس سے 4-5 مہینے پہلے کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے. اب کون سی ڈیٹ ہو اس کو پھر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ 1 تاریخ ہے، 10ویں ہے، 20ویں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی، علی صاحب، پی ٹی آئی نے جو شرط لگائی تھی
کہ آپ جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں تو ہم بیٹھیں گے، یعنی اس شرط سے اب آپ وڈرا کر رہے ہیں، آپ اس شرط سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں، شرط سے اس کو آپ پیچھے ہٹنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، اگر وہ ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں تو پھر اس بات پہ بیٹھک ہو سکتی ہے کہ کون سی ڈیٹ ہوگی. لیکن ارلی الیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیڈیول الیکشن سے مہینہ یا 2 مہینے پہلے، پھر تو آپ وقت پہ ہی کریں. ارلی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کا نومبر تقریباً آپ گزرا ہی سمجھیں اور دسمبر، تو اگلے سال پہلے دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے تک اس کو آپ ارلی الیکشن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد تو پھر وہ روٹین کی کاروائی ہو جائے گی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ارلی الیکشن ہو، میں حکومت سے مخاطب ہوں، تو پھر آپ کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ اگلے سال کے دوسرے تیسرے مہینے اس سے لیٹ ہوگا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی یہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ میں نہیں سمجھتا ہمیں کرنی چاہیے کہ آپ دسمبر میں کرا دیں، وہ نہیں پاسبل. آپ کو کم از کم 2-2.5 مہینے دینے پڑیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور اتنا ہی تقریباً ٹائم ہوتا ہے. وہ تو قانونی طور پر تو 3 مہینے ہے نا، 90 دن ہے. اگر اسمبلی توڑی جائے گی وقت سے پہلے تو وہ تو 90 دن مقرر ہیں آئین میں. تو وہی ڈیٹ بنتی ہے نا، فیبرری مڈ بنتی ہے اگر ابھی فیصلہ ہو جائے، فیبرری مڈ بنتی ہے یا اینڈ آف فیبرری بنتی ہے. لیکن اگر مارچ سے بھی آگے بات چلی جائے تو پھر تو بات وہی ہو گئی جس پہ مسئلہ ہے اسی پہ تو مسئلہ ہے. اس لیے تو ہمارا لانگ مارچ ہے کہ حکومت اس بات پہ آئے کہ ہم نے ارلی الیکشن کرنا ہے. فیبرری میں ہوتا ہے، مارچ میں ہوتا ہے، یہ 1-2 مہینے اہم ہے. اس کے بعد میرے خیال میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کا میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مارچ سے اگر آگے جاتا ہے تو پھر تو بہت لیٹ ہو جائے گا، پھر کیا فائدہ. آپ کے موقف میں ایک بنیادی تضاد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں اسٹیبلشمنٹ حصے دار تھی اور خان صاحب کا پورا جو دباؤ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں بات بھی ان سے کروں گا جو طاقت رکھتے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی، اور الیکشن کی تاریخ بھی ان سے لوں گا. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس انہی کی وجہ سے ہوا، دوسری طرف انہی سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل فورسز سے آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، انہی سے تاریخ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ تاریخ تو حکومت نے دینی ہے. تو یہ ایک عجیب تضاد ہے. نہیں، میرا نہیں خیال اس میں کوئی، اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے خان صاحب کی اسپیچ کا حوالہ دیا ہے جی، جو یہ لانگ مارچ کے شروع میں انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں یا دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، اور آپ بھی ریئلسٹکلی اسپیکنگ سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ابھی بھی ہے. تو یہ کہنا کہ ان کا رول بالکل نہیں ہے تو وہ بھی غلط بات ہوگی. اور ہم اس بات پہ، اگر آج کی امپورٹڈ حکومت ہے، اگر آج وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ ارلی الیکشن کی بات ہی سننا نہیں چاہتے اور وہی کہتے ہیں کہ مدت پوری کرنی ہے، تو آپ کو کون سا 2/3 اکثریت لے کے آئے تھے مانگے تانگے کی آپ کی حکومت ہے؟ یہ پہلی بار ہوا ہے. ہماری جماعت کی 150 کے قریب سیٹیں تھیں اور ان کی 80 تھی. 140-150 والی جماعت کو باہر کر دیا گیا ہے سسٹم سے، 80-85 والی کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ ہائیبرڈ ہمیں کہتے تھے نا، ہائیبرڈ رجیم ہے، ان کی تو ہائیبرڈ پلس رجیم لگتی ہے.